نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ السجدہ آیا مقدسہ نمبر 3 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ مرزائیوں کے منہ پہ خدا کی لعنت اور عام حدیثہ پر اور اس کے ماننے والوں کے منہ پر بھی خدا کی لعنت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لا نبی بعدی زے احسان خدا است، لا نبی بعدی زے احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، قلب مومن را کتابش قوت است، قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید، حکمتش حبل الورید ملت است، آنکہ آمد نو فلک میں راجی ہو، انبیاء و اولیاء محتاجی ہو، شد وجودش رحمت للعالمین، شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین۔ یہ ہیں آقا علیہ السلام کی شانیں، یہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب، رتبے، اور گھٹانے والے مرزائی لعنتی مردود اور ان کے خلیفے مسرور سور۔ بس اتنا ہی سمجھ لے کہ آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سور
یہ پنجابی میں دا کہتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت بند، دروازہ نبوت کا بند. جو ان کو اس طرح نہ مانے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہے گند. دروازہ نبوت بند. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک اپنے اشعار میں شامل کیے. لا نبی آبادی زے احسان خداست، پردہ ناموس رسالت ناموس دین مصطفیٰ است. پس خدا برما ہمارے خدا نے، برما ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے آقا علیہ السلام ہمارے نبی پر نبوت شریعت ختم فرما دی. ہمارے خدا نے ہم پر، مسلمانوں پر آ کر شریعت ختم کر دی، اور ہمارے رسول پر بر رسول ماں رسالت ختم کرد. ہمارے رسول پر اللہ نے رسالت و نبوت ختم کر دی. یہ ہے علامہ اقبال کا عقیدہ. یہ ہے علامہ اقبال کا عقیدہ. قلب مومن را کتابش قوت است. اور مومن کے دل کی جو کتاب ہے وہ کتاب کیا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس سے اس کے دل کو قوت ملتی ہے. مومن کو اس کو پڑھنے سے قوت ملتی ہے، اس کے مطالعے سے قوت ملتی ہے، اس کے مطالعے سے سکون ملتا ہے. قلب مومن را کتابش قوت است. مومن کے دل کو نبی علیہ السلام کی کتاب قرآن مجید سے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. حکمتش حبل الورید ملت است. تو قرآن پاک کی حکمتیں جاننا چاہتا ہے تو پھر حبل الورید کی آیا مقدسہ ذہن میں رکھ کہ تیرے دل میں تو خدا سمایا ہوا ہے، خدا آیا ہوا ہے. جب خدا آیا تو پھر قرآن بھی تجھے ہی سمجھ آئے گا نا. جن کا خدا کائنات ہے ان کو تو قرآن سمجھ نہیں نہ آ سکتا. وہ تو 2-2 3 گھنٹے کیا کہتے ہیں فضول گفتگو، جس کا نہ کوئی حصول، نہ کوئی معنی، نہ کوئی اس کا مفہوم، نہ کوئی اس کا ترجمہ. 2 گھنٹے. اور خود اب تو قادیانیوں کے خلاف بڑا بھونک رہا ہے. قادیانی مسلمانوں کے خلاف بھونکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکتے ہیں. اب احمد عیسیٰ انہوں نے کہا ان کو میں بھی بتاؤں کہ میں تم سے بڑا کتا ہوں، میں تمہیں بھونکوں گا. لیکن جو اصلی کتے ہیں نا وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی غلام ہیں، یعنی جن کی نسلی کتے جسے ہم قلب کہتے ہیں، چھوٹے کاف سے قلب، وہ کتے نسلی کتے جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے فدا یعنی رسول بنتے ہیں. منگولوں کا کتا دیکھ لو، شکاری کتا، نہ کبھی بھونکے نہ ٹونکے تو نہ ہی شور مچاوے. اتنا شریف النفس کتا. جب نبی علیہ السلام کی گستاخی ہونے لگی تو وہ شریف النفس کتا وہ بھی صحیح پیرا دے گیا اور ان مرزائیوں کو سمجھا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اس سے شان کم نہیں ہوتی، اس سے شان کم نہیں. یہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اور اللہ نبی علیہ السلام کی شان کو کم نہیں کرتا. او جہلو، او جڈو، او مرزیو. ان کا ایک آدھا وہ ترلے والا، او مولویو،
الو کے پٹھے کو حرام زادے کو قرآن پاک اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا، بالکل جہل سا ہے، اچانڈ سا ہے، اور اتنا بڑا ترلا رکھا ہوتا ہے. بول لو ویسے بھی شرم آنی چاہیے. ویسے ہی تمہارا نبی تو غلام محمد قادیانی جو ہے حرام زادہ، مریم سے پیدا ہونے والا، وہ خود اعتراف کرتا ہے، یہ اس کو بچاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں مریم سے پیدا ہوا، یہ کہتے ہیں مریم کی کیفیت تاری رہی، دور بیٹے منہ سارے، اور خاص طور پہ خلیفہ مسرور کا جو وہ بھی بیان کرتا ہے، ان پر مریم کی کیفیت جاری رہی، دور بیٹے منہ، دور بیٹے منہ، دور بیٹے منہ. مرزے کے لیے، مسرور کے لیے اتنا کافی. مرزا مسرور کو پڑ گئی نا، سب کو پڑ گئی، تمام مرزائیوں کو پڑ گئی. میں اکثر کہتا ہوں قرآن پاک جو آدمی سمجھ لیتا ہے نا وہ مرزائی نہیں رہتا. پکی بات، پکی بات. اور جس کو قرآن سمجھ نہیں آتا، جس کی جتنا مرضی انتھوں کی طرح اسے کھینچتے رہیں، میرا بس چلا تو میں کہوں گا میں بریلوی سنی ہوں، آ جا تو میرے طرف. دوسرے کا بس چلا گیا کہ میں دیوبندی سنی ہوں، میرے سے اچھا کسی کا دین ہے نہیں، تو ادھر آ جا. جو اہل حدیث ملا وہ کہے گا میرے سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، تو میری طرف آ جا. اہل تشیع مل گیا، وہ کہنا سب سے ہے ہی ہمارا دین اچھا، کیونکہ ہم نے اہل بیت سے لیا ہے، اہل بیت سے لیا ہے. اس لیے نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت نے تو یہ نہیں لکھا کہ علی کو خدا بنا بیٹھو، اس مقام تک پہنچا دو جہاں نبی علیہ السلام کا مقام بھی گھٹ جائے. کہ وہاں جب معراج پہ گئے نا، معراج پہ گئے نبی علیہ السلام، تو پھر کیا تھا؟ وہاں خدا نہیں تھا، وہاں علی تھا. دور بیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت، دور بیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت، دور بیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت. اہ جے عقیدے تھے. علی بنا ہے نبی کے صدقے، علی نے اسے اپنا ویر کہا ہے تو اس کی شان بنی ہے نبی کے صدقے. خیبر علی نے فتح کیا تو نبی کے صدقے. ایسے ایسے عقیدے بھونڈے مسلمانوں میں داخل ہو چکے ہیں جو سوا جہنم کے کچھ نہیں. کچھ تو ان کے بڑے بڑے دیکھے ہیں بھنگی چرسی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علی ہے، نعوذ باللہ خدا ہی علی ہے. جس طرح وہ مر گیا آصف، ان کا ذاکر مر گیا، قتل ہو گیا، یہ مر گیا. وہ بھی کہتا تھا میں ثابت کرتا ہوں کہ علی خدا ہے، میں ثابت کرتا ہوں علی خدا ہے. جب ثابت کرنے والے ایسے ذاکر لعین مردود الو کے پٹھے ہوں گے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر دراڑ پیدا کرنی ہے نا، دراڑ پیدا کرنی ہے نا. وہ شیعہ ٹھیک ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اللہ کا بندہ اور نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، نبی علیہ السلام کا دماد ہے. ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، سب کا عقیدہ یہی ہے. علی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، علی کو اہل بیت سے کوئی نکال نہیں سکتا. آقا علیہ السلام نے شامل فرمایا، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ اہل بیت میں شامل فرمایا. دنیا کا کوئی مولوی جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو اہل بیت اطہار سے نکال نہیں سکتا. علی کی شان بڑی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے صدقے میں. حسین کی شان بڑی ہے لیکن حضرت حسین کو جو رتبہ ملا ہے وہ بھی محمد عربی کے صدقے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، علی سے بھی بڑی ہے فاطمہ الزہرا کی شان، لیکن نبی کے صدقے، نبی کے صدقے. یہ شب شانیں جو ہیں وہ نبی کے صدقے ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، رسول کے صدقے، وہ رسول اللہ ہیں، رسول کے صدقے. خدا نے بنا دیا. وہ بھی رتبہ ما کان محمد ابا من رجالکم، یہ بھی رتبہ، یہ بھی رتبہ، یہ بھی شان، نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کی شان. اور پھر اگلا لفظ بھی ولیکن رسول اللہ، یہ بھی شان. اور پھر اگلی شان وخاتم النبیین،
وخاتم النبیین وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا ہے تمہارے ذہنی اپنا تراجم یا ذہنی مطالب یا ذہنی ڈھونڈی کاوش ہم اس کو کیوں تسلیم کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین. اب میں تو کیا، میری اوقات کیا، سارے مرزائی بھی پٹھے ہو کے زور لگائے نا. اور خاتہ کا معنی، خاتمہ کا معنی باپ کریں، خاتمہ کا معنی افضل و اعلیٰ کریں، یہ معنی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. مور، ہاں البتہ مور کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن مور کا معنی بھی یہ کہ مور قرآن پاک نے وہ بیان فرمائی بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ محبوب آ گیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق فرما دی. اللہ تعالیٰ خود انہیں مصدق بنا کے بھیج رہا ہے. مصدق لما بین یدیہ، جو ان کے ہاتھ میں ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. او بنی اسرائیل والو، میں خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں. کس چیز کی؟ میرے بعد جو نبی آئے گا، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. ڈنکے کی چوٹ پہ مصدق ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کس کی تصدیق کر لیں؟ جو ان سے پہلے آئی ہے. تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، نبی آئے ہیں، عیسیٰ روح اللہ آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں. یہ سب ان سے پہلے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے. آپ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی وہاں سے تمہیں علم تم تک پہنچا ہے نا، اس سارے علم کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. مصدق ہوں، مصدق لما بین یدی، مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ رتبے ہیں، یہ شانیں ہیں نبی علیہ السلام کی، جن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہی نہ آئے. وہ بھی کیا کہتے ہیں، پیشاب اس طرح کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب نہیں کرتا، وہ بھی ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا نہیں، نہ مربیوں کو نہ ان کے نبیوں کو، نہ مربیوں کو نہ نبیوں کو. سب پر خدا کی لعنت. اور نہ ہی خلیفوں کو. جتنے خلیفے ان کا قرآن سن لو، تقریباً میں سارا کا تیر کا بھی سنا، مسرور کا بھی سنا، یوٹیوب پہ تو آتے ہیں، سارے کے سارے قرآن غلط پڑھتے ہیں، سارے کے سارے بے وقوف ہیں. اور دعوتیں انگلش میں مطلب ٹرانسلیشن کرتے بڑا زور سے بولتے ہیں. پہلے قرآن پاک کو تو سوچو سمجھو، اس کو تو جانو تو صحیح، اس کو پہچانو تو صحیح. وہ جانتا ہے کہ اپنا کہنا ان کا مسرور آخرین لما یلحق بہم ہے نا سورۃ جمعہ سے، یہاں باعثہ لگا دو. اور تیرے باپ کا راج ہے نا، غلام قادیانی تو ہوتا نا حرام زادہ، تو وہ تو لگا بھی دیتا، لیکن مسلمان تو نہیں نا لگنے دیں گے. اب ہم اللہ کے کلام کی بات کر لیں تھوڑا سا جو میں نے پڑھا ہے. ام یقولون افتراہ، کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہیں وہ لوگ یا کرتے ہیں وہ لوگ افطراہ ہو، اس اللہ پر بہتان، اس پر بہتان باندھتے.
کیوں باندھتے ہو بہتان؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہی جو قرآن پاک کے اندر نازل ہوا ہے وہ سارا کا سارا حق محبوب آپ کے رب کی طرف سے، بالکل سچی بات ہے، یہ کتاب سچی ہے، اور لانے والا سچا ہے، اور جو بھیجنے والا ہے وہ تو ہے ہی پھر بھیجنے والا، وہ تو ہے ہی جو بھیجنے والا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی حدیث نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ بولتا بھی حدیث ہے، اللہ بولتا ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی حدیثیں ہی تو ہیں۔ حدیث کا معنی بات بھی ہے، حدیث کا معنی نبی علیہ السلام کی زبان سے جو گفتگو نکلی اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینے میں بسا لیا اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو بتا دیا، وہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اور وہ قرآن پاک کی تشریح ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ قرآن پاک کی فقہ ہے، وہ تفقہ فی الدین ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے نا، اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو گمراہ بھی کرنا ہوتا ہے اس کو بھی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت والے بھی اور برائی والے بھی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ، تاکہ محبوب تو ان کو ڈرائے، یا اس قوم کو، اپنی قوم کو ڈرائے، مَا أَتَاهُمْ، جو ان کو دیا گیا ہے، یا جو ان کو دیا ہے ان کے رسولوں نے، من نذیر، من قبل کا، جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، جو پہلے رسول ہوئے ہیں انہوں نے جو ان کو دیا ہے اس سے وہ عبرت حاصل کریں، اور آپ بھی اس کو ڈرائیں کہ ان کے رسول جو سچ کہہ گئے ہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت والے ہو جائیں۔ میری بات کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ غیر آدمی کو بات کرے نا تو وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن مرزائی تو اپنے بن کے اپنوں کو ہی ڈس لیتے ہیں۔ یہ ہیں کالے سانپ، کالے سانپ، رات کی تاریکی میں نظر بھی نہیں آتے، اور جب نظر آتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ڈس لیتے ہیں، اس کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ آمد عیسیٰ اور چول کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی آپ کو آگے لگائے پھر رہا ہے۔ بڑی حیرت والی بات ہے، وہ بھی آپ ذکر کر رہے ہو نا، یاد کر رہے ہو نا تم، یاد وَاذْكُرُوا کر رہے ہو نا تم، یاد، تو تمہیں اب تمہارے اوپر زمین مشکل ہوئی کھڑی ہے نا، زمین تنگ ہو گئی ہے نا، تو پھر یہ بات سچی ہوئی نا۔ کیسا ہے، کیسا بھونڈا اس کا مفہوم ہے، کیسا چبڑوں والا مفہوم ہے، کیسا کیا کہتے ہیں چگڑوں والا وہ مفہوم ہے، چگڑ اور دنیا کی چگڑ، تجھے چگڑ پاکستانیوں نے چگڑ کے چھوڑ دیا، اور دنیا کی چگڑ، دنیا کی چبڑ، اور چبڑ اور چگڑ تجھے نہیں جو پتا تو نہ بھونک۔ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا تو نہ کہ ہاں۔ ایک بات اس نے مجھے جو پسند آئی وہ سچی کی، انہوں نے کہا نا تو آپ کو گرامر نہیں آتی، تو یہ اگر سے بھونکا ہے کہ گرامر نہیں آتی، تو گرامر نہیں آتی تو نبی کیسے بن گیا؟ اور نبی کی زبان سے تو گرامر نکلتی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی زبان ہے۔ قرآن پاک آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا، آقا علیہ السلام نے اسے پڑھ کے ہمیں سنایا، صحابہ کو سنایا، اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ جو چبڑ ہے جو قرآن پاک کو، یہ تو میری تاریخ بتاتا ہے، تاریخ بتاتا ہے، جہلوں کی تاریخ تو بتاتا ہے نا کہ جہل بھی آئیں گے، ایسے ایسے جہل آئیں گے جن کو پڑھنا نہیں ہوگا، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو وہ پیشین کوئی صحیح ہوگی نا نبی علیہ السلام کی، علم اٹھ جائے گا، جہل نبی ہو جائیں گے، تو جہل نبی ہیں سارے۔ غلام محمد قادیانی بھی جہل، یہ بھی جہل، اب پتہ نہیں اور کتنے جہل ہونے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جہلوں سے محفوظ فرمائے۔
اور قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.